امریکہ نے معاہدے پر باقاعدہ دستخط سے قبل ہی آبنہ ہرمز کی ناکابندی ختم کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے بھی تصدیق کر دی۔ مجید تخت روانچی نے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے طے پانے والے معاہدے پر باقاعدہ دستخط سے قبل ہی ناکابندی اٹھا لی گئی ہے۔ ناکابندی کا خاتمہ وہ معاملہ تھا جس پر ہم ابتدا سے زور دے رہے تھے۔ ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ 3 ایرانی تیل بردار اور 2 کارگو جہاز آبنہ ہرمز سے گزر گئے۔ میرین ٹریفک نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں 203 آئل ٹینکرز، 250 کارگو جہاز موجود ہیں۔ بڑی تعداد میں چھوٹی کشتیاں اور ٹگ بوٹس بھی دیکھی گئی ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ دوسرے مرحلے میں داخل، یقین ہے کہ تہران ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کرے گا ورنہ اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ فرانس میں G7 اجلاس کے موقع پر امیر قطر سے ملاقات کے دوران گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ ایک منصفانہ معاہدہ طے پایا ہے، اس کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ واضح کیا کہ امریکہ ایران میں کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کے دوران کہا ایران کے ساتھ ڈیل کے دوسرے مرحلے سے متعلق پیش رفت جلد متوقع ہے۔ امید ہے کہ ایران ڈیل کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ ایران معاہدے کا متن رسمی ترتیب میں جاری کریں گے۔ آبنہ ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود نہ ہوتا، اسرائیل بہت پہلے تباہ ہو جاتا اگر میں مداخلت نہ کرتا۔ امریکن صدر اسرائیل سے ناخوش۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کا بیروت پر حملہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ اسرائیل نے جس طرح لبنان کے معاملے کو ڈیل کیا، میں اس سے خوش نہیں۔ لبنان پر کسی بھی اسرائیلی حملے یا کسی علاقے پر قبضہ امریکہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ امریکہ سے معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک پیغام، کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر جمعے کو امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری جانب ایران اور حزب اللہ فریق ہیں۔ ایران کو فی الحال کوئی رقم جاری نہیں کی گئی۔ پابندیوں کا خاتمہ یورینیم افزودگی کے خاتمے سے مشروط ہوگا۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جمعے سے پہلے ایران معاہدے کا متن جاری کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کچھ تکنیکی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کار یقینی طور پر ایران واپس جائیں گے۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ مقام وسطی سوئٹزرلینڈ میں لوسرن کے قریب واقع ہے۔ دشوار گزار علاقے کے باعث سیکیورٹی کے حوالے سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ امن معاہدے کی تقریب پاکستان کی میزبانی میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ وفاقی وزراء بھی ہمراہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سب سے بڑی کوشش امن و استحکام ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امن و استحکام خطے میں خوشحالی کی ضمانت ہے۔ پاکستان کردار ادا نہ کرتا تو مسلم امہ کی باہمی لڑائی شروع ہو جاتی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے درمیان پاکستانی میڈیا نے بہت شاندار کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کی لیڈرشپ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ فوج میں سب سے زیادہ نمائندگی آزاد جموں و کشمیر کی ہے۔ ہم نے کشمیر میں ساز و سامان کے ٹرکوں کو نہیں روکا۔ کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے ٹرک اور سامان کو روکا۔ سازشی ٹولے کو آئینی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ ریاست کو کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ ایران امریکہ امن معاہدہ۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہونے لگیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $76 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 2757 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 2 حدیں عبور کر گیا۔ تیل کی قیمتوں کے عالمی مارکیٹ پر انتہائی مثبت اثرات۔ کیا پاکستانی عوام کو ریلیف ملے گا؟ عوام نے حکومت سے سوال کر لیا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع۔ عالمی مارکیٹ کے تناسب سے قیمتوں میں $50 تک فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا کہ قیمتوں میں کمی کے بارے میں مشاورت جاری ہے۔ حتمی فیصلہ ہوتے ہی ورکنگ اور پھر قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا جائے گا۔
ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کی ہٹ دھرمی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اسرائیل کا بنیادی ہدف ایران کے جوہری خطرے کا مکمل خاتمہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائیوں نے خطرات کو روکا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی افواج نے بعض سیکیورٹی زونز پر کنٹرول برقرار رکھا ہے اور ان علاقوں میں موجودگی رہے گی۔ ابنائے باب المندب مزاحمتی قوتوں کے لیے وننگ کارڈ ثابت ہوئی۔ ایران کے ساتھ جنگ نے امریکہ کو بے اعتبار اور اسرائیل کے زوال کے عمل کو مزید تیز کر دیا۔ کمانڈر القدس فورس بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قزعانی نے کہا، اگر معاہدے یا مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی گئی تو فوری اور سخت رد عمل دیا جائے گا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ۔ ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ معاہدے سے خطے میں پائیدار امن ممکن ہوگا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ ای سی سی نے وزیر داخلہ کی متعدد سمریوں کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ کی زیر سربراہی اجلاس میں نادرہ منصوبے کے لیے 2 ارب 19 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظوری، پاسپورٹ بکلیٹس کی پرنٹنگ اور خدمات کی بلا تعطل فراہمی کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ اسلام آباد ماڈل جیل، نیشنل پولیس اسپتال اور سیکیورٹی ڈیش بورڈ منصوبوں کے لیے 2 ارب 12 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 27 ارب روپے مختص۔ ہونہار اسکالرشپ کے لیے 15 ارب روپے مختص۔ صوبائی آمدن کا ہدف 1209 ارب روپے مقرر۔ تعلیمی شعبے کے لیے 7.5 ارب روپے مختص۔ شعبہ صحت کے لیے بجٹ کا 10% رکھا گیا۔ پنجاب بجٹ میں ہمت کارڈ کے لیے 4 ارب 83 کروڑ روپے مختص۔ خواتین کی ترقی کے لیے 15 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ وزارت خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری کے فروغ کے لیے نئے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ویمن امپاورمنٹ کے لیے 2 ارب 35 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ لائیو اسٹاک ایسٹ ٹرانسفر پروگرام کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ پولیس سیکیورٹی اداروں کے لیے 252 ارب روپے مختص۔ اسمارٹ سیف سٹیز منصوبوں سے 19 اضلاع مستفید ہوں گے۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج شام 4 بجے طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ نئے مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کم رکھنے کا امکان۔ ترقیاتی بجٹ میں 15 سے 20% تک کمی کی تجویز زیر غور۔ تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز بھی بجٹ کا حصہ۔ محنت کش طبقے کے لیے اہم اعلانات متوقع۔ بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس بھی آج شام 4 بجے ہوگا۔ گلگت بلتستان الیکشن میں کامیاب 4 آزاد امیدواروں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے تمام ممبران کو مفلر پہنا کر خوش آمدید کہا۔ انور علی، اسد شفیق، محمد دلپذیر اور امان علی بھی آئی پی پی میں شامل۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علماء کرام کا اہم کردار ہے۔ اس فورم سے ملک بھر کو یکجہتی کا پیغام جاتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے لیے اجلاس سے خطاب، کہا کہ علماء کرام قوم کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ محرم کے آغاز پر غلاف کعبہ تبدیلی کی روح پرور تقریب۔ غلاف کعبہ کو 11 ماہ کی مسلسل محنت سے تیار کیا گیا۔ کسوہ کی تیاری میں 120 کلو سونا، 100 کلو چاندی کے دھاگے کا استعمال۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال یکم محرم کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام سن 1448 کی آمد۔ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد کربلا معلیٰ میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر روایتی پرچم کشائی کی تقریب غم اندوز تقریب منعقد کی گئی۔ گنبد مبارک پر نصب سرخ پرچم کو اتار کر سیاہ پرچم لہرایا گیا۔ روضے کے احاطے میں مجلس عزا، ماتمی دستوں کی نوحہ خوانی، دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین نے لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعرے لگائے۔
لاہور میں 5 برس کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق واقعہ سندر رانا ٹاؤن میں پیش آیا۔ بچے کو اہل محلہ نے 300 فٹ دور 8ویں گٹر سے نکالا۔ بچے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا اور امریکی سرزمین پر ایران کا پرچم لہرا دیا گیا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے دوران ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ ٹورنامنٹ میں ایران کا پہلا مقابلہ برابر ایران اور نیوزی لینڈ کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ ایرانی ٹیم حکام کی ہدایت پر میچ کے بعد فوری امریکہ چھوڑ کر میکسیکو روانہ۔ ایرانی کپتان نے شکوہ کیا کہ ہماری ٹیم کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا جا رہا۔ ورلڈ کپ کے گروپ آئی کے اہم میچ میں فرانس اور سینیگال کے درمیان مقابلہ جاری۔ عراق اور ناروے رات 3 بجے ٹکرائیں گے جبکہ الجیریا کو دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا چیلنج درپیش ہوگا۔